به بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا صلوات محترم سامعین کرام، برادران عزیز، پروردگار عالم سے جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگارہ اس زمین پہ کافرین کے وجود کو مٹا دے، وَإِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، کیونکہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے مومنین بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور ان سے جو آگے نسل آنے والی ہے وہ بھی کافر و فاجر کے علاوہ کوئی نسل کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا رکھا ہے، ایک ایسی فضا ہموار کی ہے کہ اس فضا میں پیدا ہونے والا بچہ خود بخود کافر و فاجر ہو جائے گا۔ یہ ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھانا ہوتا ہے، اس میں حروف کی ادائیگی سکھانی ہوتی ہے، بتانی ہوتی ہے، لیکن ایک عرب ملک میں پیدا ہونے والے بچے کو ادائیگی سکھائی نہیں جاتی۔ وہ جانتا ہے کہ زے اور ذات میں کیا فرق ہے، زال اور زو میں کیا فرق ہے۔ اردو زبان جاننے والا ان تمام حروف کو ایک طرح سے ادا کرتا ہے، لیکن عربی زبان میں ان تمام حروف کے تلفظ الگ الگ ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے وہ بھی ان حروف کو باقاعدہ ادا کرتا ہے۔ کسی انگلش کنٹری میں پیدا ہونے والا بچہ بہترین انگریزی بولتا ہے، اس کے لیے اسے الگ سے انگلش سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم الگ سے آئیں اور اسے لینگویج سکھائیں، جبکہ اسی کے لیے ہمارے اپنے ملک میں الگ الگ کورسز ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں کے اوپر یہ زبانیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو ماحول بہت ساری چیزیں خود بخود سکھا دیتا ہے۔ ماحول کے دونوں اثر ہیں، اگر ماحول روحانی ہو تو اس روحانی ماحول میں انسان کیسے اچھائی کرنے لگتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اگر ماحول شیطانی ہو تو اسے برائی برائی نہیں لگتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، جناب سلمان کو خطاب کر کے، اے سلمان، ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ اچھائی کا حکم نہ دیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے۔ جناب سلمان کو تعجب ہوا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اچھائی کا حکم نہیں دیا جائے گا اور برائی سے نہیں روکا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ بلکہ اس سے بدتر زمانہ ہوگا، لوگ برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا ہو جائے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں اور اچھائی سے روکیں؟ تو رسول اللہ نے کہا بل اشد من ذلک، بلکہ اس سے بھی برا ہو جائے گا۔ پوچھا اس سے برا کیا ہے؟ فرمایا برائی اچھائی بن جائے گی، اچھائی برائی بن جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب کوئی چیز کلچر میں آ جائے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو کل تک بری تھیں آج وہی اچھی ہو چکی ہیں، خوبصورتی میں شمار ہونے لگا ہے۔ جناب سلمان نے پوچھا اس کے لیے، پوچھا یا رسول اللہ، جب ایسا زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے زمانے میں مومن اپنا ایمان محفوظ رکھے، یہی بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو مومن رکھ سکے، دنیا کے فریب میں نہ آئے، ان کے دھوکے میں نہ پھنسے، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اسی لیے امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون،
لا زہر فیرکب ولا زرع فیغلب. فتنہ جب برپا ہو جائے تو اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ. جب فتنہ برپا ہو جائے تو اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ. کیا کرنا ہے اس سے؟ اونٹنی کا بچہ فرمایا لا زہر فیرکب ولا زرع فیغلب. ایک صلوات پڑھنے میں محمد. اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہوں گے. کیا ہوگا؟ کہا نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے دودھ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کہنا چاہتے ہیں کہ فتنے میں کبھی استعمال نہ ہو جانا. مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ سمجھدار ہوتا ہے. اسی لیے آپ اگر شیعان علی کا کردار دیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں تو ہمیشہ آپ کو دشمن کتنے بھی رہے ہوں لیکن ان کا جواب آپ کو سب سے اچھا لگے گا. دشمن انہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا لیکن ان کے طرف سے جو جوابات آئیں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دشمن اپنے منہ کی کھائے گا. لہذا مومن کو اب آخر زمانے میں اپنا ایمان بچانا ہے. اسی لیے آخر زمانے کے لیے جو روایات ہیں اس میں کہا کہ مومن پناہ گاہ کی تلاش میں ہوگا. اس ہرنی کی مانند ہو جائے گا کہ جسے شکاری سے خوف محسوس ہوتا ہو تو وہ اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرے. ہماری بھی کیفیت تقریباً اسی طرف جا رہی ہے. مومن کو بار بار اسکول بدلنے پڑیں گے، محلہ بدلنا پڑے گا، کس سے ملے کس سے نہ ملے یہ سوچنا پڑے گا، کیا بولیں کیا نہ بولیں اس بارے میں غور کرنا پڑے گا. ہمارے بیانات، ظاہر سی بات ہے اس وقت مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، ہماری ریکارڈنگز وائرل ہو سکتی ہیں، ہمارے ویڈیوز بنائے جا سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں. مومن کا کام ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اسی لیے جو مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت میں، مومن اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا اپنے کو چھپائے رہو تاکہ محفوظ رہو. جتنا ہائی لائٹ ہوتا جائے گا انسان، دشمن اتنے بڑھتے جائیں گے، اتنا خطرہ بڑھتا جائے گا اس کے لیے. ظاہر ہے اس چھپائے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں نہ آئے، لوگوں سے ملے نہ، ایک الگ کمرے میں جا کے بند ہو جائے. نہیں، ہم اصل میں کیا کر سکتے ہیں یہ تب تک نہ بتائیں جب تک نوبت نہ آ جائے. ہمیں ہمارے اندر کیا طاقت ہے، ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے، یہ ہم تب تک اس کا اظہار نہ کریں. ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم ہر انسان سے یہ بتاتے پھریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک مثال دوں، ایک عالم دین کی. مثلا ایک عالم دین مسجد میں بیٹھا ہوا، اسے ضروری نہیں کہ وہ بتائے کہ میں نے قم میں اتنے سال پڑھا، میں نے نجف میں اتنے سال پڑھا اور میں یہ جانتا ہوں، میں نے فلسفہ پڑھا، میں نے عرفان پڑھا، میں منطق جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں. اسے کہنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہے. لیکن جب کبھی شرعی مسئلہ پیش آئے تو اس کی شرعی ذمہ داری ہوگی کہ یہ بولے. لہذا مومن کو اس طریقے سے رہنا. یہ جو حالات ہمارے درمیان چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حالات کے اوپر مسلسل نظر رکھیں. ہمارے پاس ایک پوسٹ آتی ہے، اب آپ کی خدمت میں عرض کریں جو باتیں رہ گئی ہیں. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل. میں نے کہا مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن ہوشیار ہوتا ہے. ایک پوسٹ آتی ہے ہمارے پاس، کب؟ 13 رجب میں، 3 شعبان میں، یا کسی دوسرے اس کے اوپر. نزول مولا علی مبارک، نزول امام حسین علیہ السلام مبارک. ایک عام شیعہ جب اس پوسٹ کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ولادت کی مبارکباد پیش کی گئی ہے. لیکن جب مالک اشتر اور جناب میثم تمار جیسے شیعہ کسی جملے کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ ان کی نظر ہوتی ہے. پھر وہ غور کرتے ہیں کہ لفظ ولادت کی جگہ یہاں نزول کیوں ہے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی، کوئی اور چیز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھائی جا رہی ہے، یوں ہی پھر اس چیز کو فارورڈ نہیں کیا جائے گا کہ ہمارے پاس مبارکباد کا ایک میسج آیا، ہم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا، پھر اسے دیکھا جائے گا کہ اس میں لکھی ہوئی باتیں جو ہم مانتے ہیں، جو ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے، جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے، اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں نزول اور ظہور اور ولادت میں پھنسا کر کسی ایک ایسے موضوع کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس سے اسلام کی بھی دوری ہے، تشیع کی بھی دوری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کام کر رہی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری ایجوکیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے، اسکولوں کی میں نے کالجز کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ باقاعدہ طور پر جو پروجیکٹ ہے ان میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خود ایجوکیشن کے علاوہ ہماری صحت اور ہماری سلامتی کی بات کی جا رہی ہے، جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جا رہی ہے، پھر کلائمیٹ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ اس میں کیا چیزیں، انرجی آپ کو جو دی جا رہی ہے وہ سیف ہونی چاہیے، کلین انرجی آپ کو ملنی چاہیے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ آپ کی انرجی بنانے کا، نکالنے کا سورس کیا ہے، پھر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کس حد تک اور کس مقدار میں اسٹور کرتے ہیں۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنے پاس کتنی انرجی سیو ہے، کتنی پاور آپ کے پاس ہے۔ جب ہم جان جائیں گے آپ کو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں پتا کرنا ہوگا آپ کے پاس ویپنز کتنے ہیں، ہمیں پتا کرنا ہوگا کہ ایران کے پاس کتنے ویپنز ہیں۔ سارا جھگڑا اسی بات کا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے دنیا کا سب سے بڑا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دنیا کو آپ سے خطرہ ہے۔ وہی نیوکلیئر ویپنز اگر امریکہ کے پاس ہوں تو دنیا محفوظ ہے، وہی اگر رشیا کے پاس ہوں تو دنیا محفوظ ہے، لیکن اگر وہی ایران کے پاس آ جائے تو دنیا خطرے میں آ جاتی ہے۔ کیوں خطرے میں آ جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آپ بتائیے یہ کیسے آپ کر رہے ہیں، ہمیں وہ جگہ دکھائیے۔ آج کے دور کا ایران کل کا عراق نہیں ہے کہ جہاں آپ نے تلاشی کے نام پہ سب کچھ پہلے دیکھ لیا اور اس کے بعد گھروں میں گھس کے کام تمام کیا۔ یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ ہوشیار لوگ ہیں، انہیں پتا ہے۔ میں نے کہا شیعہ ہمیشہ ہوشیار ہوتا ہے، لہذا یہ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، ہمارے اپنے حدود کیا ہیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، ہماری پاور کیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ہماری پاور کیا ہے تو آئیے ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھیے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پاور کیا ہے۔ ہم پہلے سے آپ کو کیوں بتائیں؟ موقع آنے دیجئے، ہم بتا دیں گے، اور جب موقع ملا ہے تو سمجھ لیجئے ہماری پاور اتنی ہے کہ ہم ذرا سا اگر کسی گروپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو اسرائیل جیسا ملک اس کے سامنے نہیں ٹکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل کھل کے یہ باتیں تو کہی گئی ہیں نا۔ آغا حسن نصر اللہ کا خود بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ دنیا کہتی ہے تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا، وہ کیسے آیا، تو میں نے خود ان کا اسٹیٹمنٹ سنا۔ انہوں نے کہا سنو، ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا پاور پیسہ سب کچھ ایران سے ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد کہ آپ تسلی ہو گئی، یہ ان کا جملہ ہے، یہ ان کا اپنا ایک لفظ ہے۔ انہوں نے پہلے بتایا کہ ہمارا سب کچھ ایران سے ہے، اب تسلی ہو گئی، جان لو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہاں سے ہے۔ آپ یقین جانیے یہ چیزیں ہیں جو دشمن کو پریشان کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران جس کے اوپر ہم سب کو فخر ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کو خامنائی صاحب پسند نہیں آتے، جن کو ایرانی نظام پسند نہیں آتا، ان لوگوں کے یہاں بھی جب کوئی امریکہ یا اسرائیل سے معاملات بنتے ہیں اور ایران کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے تو وہ بھی دبے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جواب تو ملا اور بہت اچھا جواب دیا گیا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا کیسے پائے؟ لبنان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ اپنے جوتوں سے انہیں مارتے تھے اسرائیلی۔ جس وقت یہ گھسے پھر کسی میں ہمت نہیں تھی، جو کیفیت کبھی کسی زمانے میں ہندوستان کی رہی ہو اس زمانے میں لبنان کی یہی کیفیت تھی۔ یہ ہوا کیسے؟ اپنے کمروں میں بیٹھ کے یہ چیزیں حل نہیں ہوتی،
سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتھیار لے کے روڈ پر نکل آئیں۔ ہمیشہ جواب ہتھیار نہیں ہوتا، وہ زمانہ چلا گیا۔ ایک زمانہ تلوار کا تھا، تلوار کا زمانہ ختم ہوا، بندوقوں نے اس کی جگہ لے لی۔ بندوقوں کے زمانے کے بعد آیا آپ کے نیوکلیئر ویپنز آ گئے، ایٹمک ویپنز آ گئے، انہوں نے آ کے اس کی جگہ لی۔ اب اس کی بھی گنجائش ختم ہو گئی۔ جس وقت قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا اور ایران نے اس کے مقابلے میں حملہ کیا، فوراً ایک نیوز آپ کو آئی ہوگی کہ ایک پلین کے اوپر خود ایرانی میزائل نے حملہ کر دیا، کئی لوگ شہید ہو گئے۔ یعنی ایران کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہمارا پلین ہے، اس میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اب زمانہ اس کے آگے بڑھ چکا ہے، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب سسٹم کو ہیک کر کے آپ کا سسٹم آپ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ لہذا اگر واقعی ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگر ہم واقعی ان کے لیے چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں، روزانہ دعا کر رہے ہیں امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام کیسے آ جائیں؟ ہمارا اپنا کیریکٹر رتی برابر نہیں بدل رہا۔ ہماری صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے، کبھی مغرب کی نماز قضا ہو رہی ہے، کبھی ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ہم بغیر کسی سبب کے جھوٹ بول رہے ہیں، فحشیات ہماری زبانوں پر ہیں، ہم مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مجمع میں کوئی اس طرح کا نہ ہوگا، پروردگار اس طرح ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جس طریقے سے غصہ آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ہمارے یہاں یہ مذاق کا ایک حصہ بن گیا۔ تعجب ہے اس غیرت دار شیعہ پر جس کی ماں کی توہین کی جا رہی ہے اور اسے مذاق لگ رہا ہے۔ واقعی ہمیں غور کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر۔ تعجب ہے ہمیں اس چیز کے اوپر۔ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جنگ صفین کا موقع ہے، کچھ لوگوں نے آگے کیا کیا؟ امیر المومنین کو گالیاں دینا شروع کیا، چونکہ اسی زمانے میں شروع ہو گیا تھا یہ امیر المومنین کو گالیاں دلوانا۔ ادھر سے لوگوں نے گالی دینا شروع کیا، امیر المومنین کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہم مولا نہیں ہیں، ہمیں یہ بھی آتا ہے۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم مولانا نہیں ہیں۔ تو بات مولانا کی نہیں ہے، بات مولا کی نہیں ہے۔ ہر شیعہ اتنا ہی مقدس ہے، چاہے امامے میں ہو چاہے امامے میں نہ ہو۔ ہر شیعہ اتنا ہی مقدس ہے، ہم سب اتنے ہی مقدس ہیں، ہم سب کا اتنا ہی احترام ہے۔ اگر کوئی چیز ایک عالم دین کے لیے حرام ہے، یقیناً اس سے سوال زیادہ سختی سے پوچھا جائے گا، چونکہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس لباس رسول ہے، لہٰذا اس کے تحت اسے زیادہ جواب دینا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال صرف ہم تک ہے۔ شریعت محمدی میں نجس ہم سب کے لیے حرام ہے، فحشیات ہم سب کے لیے حرام ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے اس نے گالی کا جواب گالی سے دیا۔ امیر المومنین نے کہا خبردار یہ نہ کرنا۔ کہا مولا وہ گالی دے رہے ہیں، کہا وہ دے رہے ہیں انہیں دینے دو، یہ ہمارا کردار نہیں ہے، یہ ہماری سیرت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہی کرنا ہے تو اسی لشکر کی طرف چلے جاؤ۔ ایک واقعہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا، ایک صحابی ہے امام کا، ہمیشہ امام کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے کسی غلام کو، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ غلام ہندوستان کا تھا، ہندی غلام کو، ہندوستانی غلام کو گالی دے کے بلایا، اس کی ماں کی طرف زنا کی نسبت دی اور ماں کی گالی دے کے اسے خطاب کیا یہاں۔ تو امام نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے مولا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بت پرست لوگ ہیں۔ تو اب بت پرست ہے تو کیا ہوا؟ کہا مولا ان کے یہاں نکاح تھوڑی ہوتا ہے، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ امام نے کہا کیا تجھے پتا نہیں ہے ہر قوم کا اس کی رسم کے مطابق نکاح ہے؟ ہر قوم کا اس کی رسم و رواج کے تحت نکاح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کافر اپنی زوجہ کے ساتھ اسلام لے آئے تو اسے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ ضرورت نہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کرے، اس لیے کہ وہی نکاح کافی ہے۔ امام نے کہا سن، ہر قوم کا اپنی رسم کے مطابق نکاح ہے، اور اس نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ حلال ہے، اس کی طرف غلط نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اور مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت نہیں جس کی زبان اتنی گندی ہو، چلا جا اور اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ تاریخ نے لکھا کہ ساری زندگی امام کے پاس آنے کی اجازت مانگتا رہا، لیکن امام نے اجازت نہیں دی، کہ مجھے ایسے سے ملنے کا شوق نہیں ہے جو اپنی زبان کو اس قدر گندا رکھتا ہو۔ تو عزیزوں، اگر ہمیں اپنے امام کو بلانا ہے اور اپنے وقت کے امام کی فوج میں شامل ہونا ہے تو اپنی زبان کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے شکم کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے کردار کو پاک کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو طیب و طاہر نہیں بنا لیتے تب تک امام کے قریب نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے لیے پروردگار نے قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت عصمت و طہارت، ہم نے آپ کو ویسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہو، آپ اس طریقے سے پاک ہیں۔ فرمایا یہ قرآن ناطق ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر طہارت کے چھوا نہیں جا سکتا، تو اہل بیت کے نزدیک بغیر طہارت کے کیسے جائیں گے؟ طہارت فقط جسم پر وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی ڈالنے سے طہارت نہیں آتی، بلکہ کردار طاہر ہونا چاہیے، نیت طاہر ہونا چاہیے۔ نفاق کے ساتھ اہل بیت کے قریب نہیں جایا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد نفاق کے ساتھ ہم اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں جا سکتے، گندی زبان لے کر اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہر وہ لفظ بولنا صحیح ہے جو ہم علی کے سامنے بول سکتے ہو، معیار دے رہا ہوں، آپ اس کو جانچ لیجئے گا۔ ہر وہ لفظ بولنا صحیح ہے جو ہم اپنے امام کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتے ہو، ہر وہ لفظ غلط ہے جو اپنے امام کے سامنے ہم نہیں بول سکتے۔ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جو اہل بیت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم اگر اپنے کردار میں تربیت چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے ظاہر کو سدھارنا ہوگا، اپنے باطن کو سدھارنا ہوگا۔ دنیا چاروں طرف سے ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے، بگاڑنے کے ہزار انتظامات ہیں۔ ہماری ایجوکیشن دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ہم امام بارگاہوں میں لاکھوں روپے امام بارگاہ بنوانے میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ہونے چاہیے، چونکہ یہی تو لے دے کے ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس بچا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن کاش شیعہ قوم اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتی کہ اگر اسکولوں میں ایجوکیشن ہمارے لیے سخت ہو رہا ہے یا وہاں کا نظام مشکل ہو رہا ہے تو ہم اپنے وہ ایسے مراکز اور اپنے ایسے دفاتر بنائیں کہ جس میں اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکے۔ ہمارے پاس مکتب چل رہے ہیں، ان مکاتب کو ہم اتنا کیوں نہیں بڑھاتے کہ جس میں ایک ایسا نظام ہو کہ بچے کو جہاں پورا ایک کورس پڑھایا جا رہا ہو وہاں قرآن کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو، جہاں دینیات بھی پڑھائی جا رہی ہو، جہاں تجوید بھی پڑھائی جا رہی ہو، جہاں احکام بھی بتائے جا رہے ہوں، عقائد بھی درست ہو رہے ہوں۔ یقین جانیے جب تک ہمارا پڑھا لکھا جوان دین نہیں پڑھ لے گا تب تک کبھی دین کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ راستے پر چلنے کے لیے اسے پڑھنا ضروری ہے، اس کے راستے ہمیں ہموار کرنے ہوں گے۔ دنیا اگر ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے کسی ایک جہت سے تو ہمیں دوسرے جہت سے اسے درست کرنا پڑے گا۔ دنیا نے اگر ہمیں بینکی نظام دیا ہے نا، آ کر بینک میں اپنے پیسوں کو رکھو، تمہیں اس میں انٹرسٹ دیا جائے گا، یقیناً ہم نے اپنے پیسوں کو بینک میں رکھا اور اس کے ذریعے سے ہمیں انٹرسٹ مل رہا، ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے قوانین کے اوپر عمل کیا ہوتا، اگر خمس نکالا ہوتا تو کوئی سادات آج غریب نہ ہوتا، اگر زکوٰۃ ادا کی گئی ہوتی تو کوئی غریب نہ ہوتا، لیکن ہم نے اسلامی نظام کو کنارے رکھ دیا۔ ہم برکت ڈھونڈنے لگے نقشوں میں، ہم برکت ڈھونڈنے لگے پانی میں، فلاں مولانا پھونک کے دے دیں، فلاں مولانا جھاڑ دیں، فلاں مولانا یہ کر دیں۔ برکتیں ان میں نہیں ہیں، برکتیں خود آپ کے وجود میں ہیں، آپ کی نیتوں میں ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل ابھی ہمارے پاس اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ بات کر کے دیکھیے لوگوں سے، کہتے ہیں مولانا سرداروں کے یہاں اپنا نظام بہت اچھا ہے، ان کے یہاں آپ کو کوئی غریب نہیں ملے گا، یعنی ان کا سسٹم ہمارے قرآن کے سسٹم سے زیادہ اچھا ہے، ان کا سسٹم ہماری روایات سے زیادہ اچھا ہے۔
مولانا بوہروں کے پاس اگر آپ چلے جائیے تو ہر انسان لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے. ان کے یہاں کسی ایک کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. کوئی غریب ہے تو ان کو جاب دلائی جاتی ہے, ان کو دکان کھلوائی جاتی ہے, کام کروایا جاتا ہے, پھر وہ پلٹ کر اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے. اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو یہ نظام تو ہم کو پہلے ہی دیا جا چکا تھا. اگر یہ واقعی اتنا اچھا نظام ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی باہر یہ پاسبل بھی ہے, تو پھر ہم اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت میری اپنی بات ہو رہی تھی ایمن بھائی سے بھی اور بھی اس کے علاوہ, تو اس وقت جو اصل مدعا ہے جس وجہ سے ملنگیت اور اخباریت اور نہ جانے کتنے طرح کے فرقے ہمارے اوپر حاوی ہیں, اس کی صرف اور صرف بنیادی ایک وجہ ہے. ان کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے, ورنہ ہے حقیقت میں وہ ایک ہی وجہ. پہلی چیز ہے جہالت, دوسری چیز ہے غریبی. وہ لڑکا کہ جس کے پاس اپنا خرچ چلانے کا پیسہ نہیں ہے, ہر اس آدمی کے ساتھ جوڑنے کو تیار ہے جو اس کے خرچے کو مینٹین کرے. چونکہ خود جاہل ہے لہذا کسی کام کو کرنے کے لائق نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتا آگے چل کے. کہیں ایسے جگہ سے پیسہ ملنے لگے جہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بیٹھ کے کچھ لوگوں کو گالی دینا ہے, بیٹھ کے کچھ پوسٹیں ٹائپ کرنا ہے. کتنا آسان ہے, ہمارے گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے, کوئی کام بھی نہیں کرنا, صرف اور صرف ادھر ادھر کی بحثیں کرنا. کوئی سوال آئے اس سوال کو آپ ہمارے پاس بھیجیے, ہم آپ کو جواب دیں گے, آپ آگے فارورڈ کر دیجئے. کتنا آسان ہے. پوسٹ کیجئے, جب بھی کوئی خامنائی صاحب ایران سے ریلیٹڈ, قاسم سلیمانی سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ آئے, آپ کو اس کے نیچے کچھ ایسے لکھنا ہے جس سے کنٹروورسی شروع ہو جائے, جس سے جھگڑا شروع ہو جائے, فساد شروع ہو جائے. اس کے لیے ہم آپ کو آپ کے خرچ کے پیسے دیں گے. نہ جانے کتنے جوان, انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اخباریت کی بنیاد کیا ہے, اصولیت کی بنیاد کیا ہے, لیکن کوئی اخباری بنا پھر رہا, کوئی اصولی بنا پھر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو یہ پیسے دے رہے ہیں, کسی کو وہ پیسے دے رہے ہیں. مسائل ہمارے درمیان یہ ہے. ہم کو اگر قوم کے مسائل حل کرنا ہے تو ہم اخباریت کے جوابات نہ دیں, اس کی ضرورت. علماء مسلسل جواب دے رہے ہیں, پھر بھی یہ کم کیوں نہیں ہوتی؟ کیا علماء نے کسی ایک سوال کو لے کر آئیے جس کا جواب علماء نے نہ دیا؟ سن 2008 میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی تھی, سن 2008 میں, ظاہراً یا اس سے ایک سال پہلے یا ایک سال بعد ایک ویب سائٹ دیکھی. مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ جائیے اس ویب سائٹ کے اوپر, آپ کو کچھ سوالات مل جائیں گے. ان کے سوالات کے جوابات, جب میں اس ویب سائٹ کے اوپر گیا تو مجھے لائن سے کچھ سوالات لکھے ملے. پہلا سوال تھا کہ پہلا مجتہد کون ہے, وہاں لکھا ہوا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا سوال کہ پہلا مجتہد بننے سے پہلے کس کی تقلید میں تھا. پھر اس کے نیچے لکھا تھا تقلید معصوم کی ہوگی کہ غیر معصوم کی. 3 سوال لائن سے میں نے بتایا, اور بھی سوالات ہیں, بہت سارے تھے. اس ویب سائٹ پر سوالات تھے, جواب دینے کا کوئی کالم نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں, آپ اس کے بعد جا کر سرچ کر لیجئے گا. اخباریت.org ہے, وہاں کے اوپر یہ سوالات لکھے ہوئے ہیں. پہلا مجتہد کون ہے؟ دیکھیں ان سوالات میں تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ پہلا مجتہد کون؟ مان لیجئے میں, تو میں مجتہد بننے سے پہلے کسی مجتہد کی تقلید کیسے کر سکتا ہوں چونکہ پہلا میں ہوں. اس سوال میں ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجتہاد غلط ہے. اس سوال کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. بنانے والے کو ایسا لگتا ہے, لیکن اہل بیت علیہم السلام کے کرم سے الحمدللہ ہر سوال کا جواب ہے. ایک صلوات پڑھیں. سوال کیا ہے؟ پہلا مجتہد کون؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلاً میں پہلا مجتہد ہوں, تو پھر اس کے نیچے لکھا ہوا یہ مجتہد بننے سے پہلے کس کی تقلید کرتے تھے. تو اگر میں پہلا ہوں تو میں نے اس سے پہلے کسی کی تقلید نہیں کی, کہنا یہ چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر تقلید کے کچھ دن رہے, تو جب یہ بغیر تقلید کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ سکتے ہیں. اور اس کے نیچے پھر سوال ہے تقلید معصوم کی ہوگی کہ غیر معصوم کی.
تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے مجتہد کا نام ہے علامہ ہلی، جنہوں نے اس طریقے سے اجتہاد کا باب کھولا ہے۔ علامہ ہلی سب سے پہلے مجتہد ہیں۔ انہوں نے مجتہد بننے سے پہلے کس کی تقلید کی وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجتہد بننے سے پہلے خود اپنی تقلید کی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہوا؟ انسان کے اوپر نماز، روزہ اور تقلید واجب کب ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے۔ علامہ ہلی 13 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل۔ یہ فیکٹ ہیں جو بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ علامہ ہلی 13 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے۔ جب 13 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلا مجتہد کون ہے پھر اس کی تقلید۔ اصل میں یہ جو سوال بنائے جا رہے ہیں، جو عرض کرنے کا مقصد ہے، ان تمام سوالات کے جوابات ہیں۔ معصوم کی تقلید ہوتی ہے کہ غیر معصوم کی؟ سرکار تقلید ہمیشہ غیر معصوم کی ہوتی ہے، معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ معصوم کی اطاعت کرتے ہیں، تقلید غیر معصوم کی ہوگی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں غیر معصوم افراد کو خود اہل بیت نے رکھا تھا کہ جاؤ بیٹھو فتویٰ دو، لوگوں کو مسائل بتاؤ۔ خود اہل بیت نے رکھا تھا اپنے زمانے میں، اس لیے کہ جب امام مدینے میں ہیں تو عراق میں بیٹھے ہوئے کے مسائل امام ڈائریکٹ حل نہیں کرتے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے امام کے تیار کیے ہوئے شاگرد حل کیا کرتے تھے۔ دنیا کے تمام علاقوں میں جو افراد بیٹھے ہوئے ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ امام کے شاگرد حل کریں گے۔ لہذا یہ مسائل وہاں کے اوپر ہے، میں بہت زیادہ اس میں نہیں بولنا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سن 2008 میں اس ویب سائٹ کو دیکھا، یہاں اوپر لکھا تھا سوالات قائم ہیں۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوالات کا جواب نہیں ملا، تبھی تو قائم ہے۔ میں نے ان سوالات کو دیکھا، مجھے نیچے جواب کا کوئی کالم نہیں ملا۔ 5 سال کے بعد پھر ویب سائٹ کھولا، دیکھا پھر سوالات قائم ہیں۔ 2 سال کے بعد پھر اسی ویب سائٹ کو کھولا، پھر سوالات قائم ہیں۔ یہ سوالات قائم کیوں ہیں؟ چونکہ ہمیں آپ کا جواب سننا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا مقصد ہوتا سوالوں کے جواب سن کر، دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 علماء آپس میں بحث کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرے پاس سوال ہے اور اس سوال کا اگر جواب مل جائے تو میں آپ کی بات مان لوں، اگر نہیں ملتا جواب آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ میری بات مانیے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، علم ایسے ہی آگے بڑھتا ہے۔ 2 لوگ آپس میں باتیں شروع کرتے ہیں، یا میں اپنی بات آپ کو سمجھا لوں، آپ مان لیجئے، اگر میں نہ سمجھا پاؤں تو آپ مجھے اپنی بات سمجھا لیجئے، میں مان لوں۔ لیکن جب ایک طرفہ سوالات کیے جائیں گے تو یہاں سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد ہے فقط شبہہ ایجاد کرنا، ہمارا مقصد ہے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنا، اور شک ڈال کر جوانوں کو ادھر سے ادھر منتشر کرنا۔ اب سنیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو تمام طرح کے گروپس کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گروپس انہی لوگوں کے اعلی کار ہیں کہ جو لوگ تشیع سے خوفزدہ ہیں۔ تشیع کے اوپر 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ امریکہ نے بھی حملہ کیا، اسرائیل نے بھی حملہ کیا، ایران پہ حملہ کر کے دیکھا، عراق پہ حملہ کر کے دیکھا، ہندوستان میں حملہ کر کے دیکھا، ہر علاقے میں حملہ کیا، لیکن شیعوں کو اقتصادی طور پر توڑ دیا، گھروں کو برباد کر دیا، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن ایک چیز تھی جو ان سے کبھی جدا نہیں ہوئی، وہ حسینی تصور ہے، وہ عاشورہ ہے، یہ کہیں رہے ان سے جدا نہیں ہوتا۔ گھر ہو نہ ہو یہ باقی رہے گا، گھر ہو نہ ہو یہ باقی رہے گا۔ مجلس میں تبرک جس لیول کا بانٹ سکے بانٹیں گے، بہت معمولی ہوگا تب بھی مجلس ہوگی، تبرک نہ ہوگا تب بھی مجلس ہوگی۔ اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ ہم کس لیول کے اوپر تبرک بانٹیں گے، ہمارے یہاں بیٹھنے کا کیا انتظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان جو زمین کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اپنے لیے ایک الگ سے مقام چاہتا ہے کہ ہمارے لیے الگ سے کرسی رکھی جائے، ہمارے لیے الگ سے اسٹیج بنوایا جائے،
بڑے سے بڑا آدمی آ جائے مجلس اعضا میں بلا لو، بغیر کسی تکلف کے احترام کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے دنیا کو اس سے تکلیف ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عزائے سید الشہداء ہی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، علماء کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، فقط علماء کے ہاتھ میں تھا۔ ہمارا تعلیمی نظام علماء کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جو جتنی بھی درسگاہیں چلتی تھی، ہمارے یہاں فزکس کہیں الگ سے نہیں پڑھائی جاتی تھی، کیمسٹری کہیں الگ سے نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ یہ تو بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے بتایا کچھ کام کے دروس ہیں، کچھ بیکار کے دروس ہیں۔ کام کے دروس کے لیے ایک الگ جگہ بنائی جائے جہاں کام کے دروس کو لوگ پڑھیں جا کے، بیکار کے دروس، کام کے دروس، فزکس، کیمسٹری، میتھ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ کام کی چیزیں۔ ان کو ایک الگ جگہ رکھا جائے جہاں پہ اچھی فیس بھی دیں گے، ٹائم بھی دیں گے، سب کچھ دینے کے بعد وہاں جا کے سیکھا جائے گا۔ بیکار دروس کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ قرآن، عقائد، حدیث، فقہ، یہ ساری بیکار کی چیزیں۔ جب بچہ کچھ نہ کر رہا ہو تو مدرسے بھیج دو، وہاں جا کے سیکھ لے۔ جب کوئی کام نہ ہو، جب اسکول میں چھٹیاں چل رہی ہوں، جب اسکول میں ایگزامز نہ ہو، جب اسکول میں کسی طرح کا کوئی فنکشن نہ ہو، ہر طرح کی چیزوں سے چھٹی مل جائے، تو اس کے بعد بچے کو مکتب بھیج دیجئے، بیٹا قرآن بہت ضروری ہے، قرآن تم سیکھ لو۔ تو اس کو الگ الگ بانٹ دیا۔ وَإِلَّا حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام دروس ہمارے یہاں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فقط لوگوں کو مسائل نہیں بتاتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہاں فقہ بتائی جاتی تھی کہ نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرو؟ یہی بتایا جاتا تھا کہ ستاروں کے درمیان کی دوری کتنی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام بتا رہے ہیں زمین سے لے کے سورج تک کی دوری کتنی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ ستارے آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں، یہ سیارے آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں، یہ یہیں پہ بتایا جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے اپنے مدرسے میں، مدرسہ آپ یہ نہ سمجھیے کوئی بلڈنگ ہے جہاں پہ الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں، نہیں، امام کی درسگاہی مدرسہ ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ آپ نے سنا چھٹے امام کے زمانے میں ایک ابو حنیفہ نام کا آدمی بھی یہی پڑھ رہا ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ یہ کسی دوسرے مسلک کا، یہ ان کو امام تک نہیں مانتا۔ امام نے کہا جب ہم نے درسگاہ کھولی ہے کہ یہاں کسی مسلک کی قید نہیں لگائیں گے، جب ہم نے درسگاہ کھولی ہے تو پھر کسی کے لیے کوئی شرط نہ ہوگی، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، جو پڑھنا چاہتا ہو، جو علم لینا چاہتا ہو، باب مدینۃ العلم کھلا ہوا ہے، آؤ اور علم لے کر جاؤ۔ سب کو علم عطا کیا، یہاں تک کہ لوگ نہ جانے کیا کیا بن گئے، جابر بن حیان جیسے، جنہوں نے ایسے ایسے ابواب کھول دیے کہ دنیا متحیر رہے، لیکن بعد میں پڑھے لکھے لوگوں نے اسے الگ کیا۔ آگے یہ کیا سب مولانا سکھائیں گے؟ نہیں، الگ کرو اس کو۔ یہ ایک باب جسے ہم کالج، اسکول اور یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، اسے الگ کیا، حوزے کو الگ کیا۔ آج بھی ایران میں کئی جگہ کے اوپر یہ کام ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں حوزے کی کچھ تعلیم یعنی عقائد، احکام وغیرہ بتائے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں وہاں پر ابھی باقی ہیں۔ ہمارے یہاں بالکل ختم ہو گئی۔ اگر کسی کو مدرسے میں پڑھنا ہے تو وہ اسکول سے نام کٹوا لے، اور اگر کسی کو اسکول میں پڑھنا ہے تو مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہمارے یہاں کا سسٹم ہے۔ تو پہلے یہ سب علماء کے ہاتھ میں تھا، بعد میں اسے بانٹا گیا۔ کیوں بانٹا گیا؟ اس لیے کہ اگر ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو ہمیں پتا چلے گا کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو جاؤ، لیکن سب خدا نے بنایا ہے۔ ہمیں پتا ہوگا نا، اگر یہ ساتھ میں بتایا جائے گا، اگر ہمیں عقائد کے ساتھ سائنس پڑھائی جائے گی تو پتا ہوگا کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، ایک خدائی وجود ہے جو یہاں کے اوپر ہے۔ لیکن جب ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا تو انرجی کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے، ایک غیبی طاقت کو ماننے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن لفظ خدا کا اقرار کرنے کو تیار نہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہبی لفظ بن گیا، مذہبی اور غیر مذہبی کو الگ کیا۔ تو علماء کے پاس تھا یہ اختیار، علماء کے ہاتھ میں تھا ایجوکیشن کا نظام، اقتصاد علماء کے ہاتھ میں تھا، تمام تر بیت المال علماء کے ہاتھ میں تھا، جس کے ذریعے سے قوم کی مدد بھی ہوتی تھی، ان کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ اس کو بینکی نظام کے ذریعے سے چھین لیا گیا، بینک میں پیسہ رکھیے، وہاں انٹرسٹ ملے گا، وہاں یہ ہوگا، وہاں وہ ہوگا۔ انسان اس بینکی نظام میں الجھ کر رہ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم وہ جو فیوز و برکات رقموں سے حاصل ہونے والے تھے وہ ختم ہو گئے۔ جب تک یہ علماء کے ہاتھ میں تھا تب تک اس کا
طریقہ یہ تھا کہ مسائل حل کیے جاتے تھے غریبوں کے، پریشانیوں کے لیے حل۔ آج بھی اگر کوئی قوم پریشان ہوتی ہے تو کسی بینک کو لیٹر نہیں لکھتی، لیٹر آج بھی نشوی ہاؤس بھیجا جاتا ہے۔ اتنا ہی اچھا نظام ہے، اتنا ہی اچھا کاروبار آپ کا، اتنا ہی اچھا آپ نے سسٹم اگر دے دیا ہے تو ہمارے لیٹرز کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ 1 روپے کسی کو کوئی بینک نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دے گا؟ اگر آپ لینا چاہیں تو پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ منتھلی انٹرسٹ ریٹ یہ ہوگا سرکار، اگر ہمت ہو تو لے جائیے، اس کے لیے بھی جو اپنی فارمیلٹیز ہے وہ الگ ہیں۔ لہٰذا یہ علماء کے ہاتھ میں تھا، اسے چھین لیا گیا۔ ایجوکیشن، تعلیمی نظام، اسے الگ کیا گیا۔ اقتصاد بینکی نظام کے ذریعے سے توڑ دیا گیا۔ ایک چیز بچی ہے جسے خطابہ کہتے ہیں، جسے ذاکری کہتے ہیں، جسے تقریر کہتے ہیں، یہ ایک چیز علماء کے ہاتھ میں بچی ہے۔ ایجوکیشن آپ نے چھین لیا، بینکی نظام آپ نے بنا لیا، ایک چیز بچی ہے ممبروں سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی جائے۔ ایام اللہ ابھی تک علماء کے ہاتھ میں ہے، دنیا چاہے علماء سے جتنا بھاگے، بچہ پیدا ہوگا تو عالم کی ضرورت ہوگی، انسان مر جائے گا تو عالم کی ضرورت ہوگی، رشتہ جوڑنا ہوگا تو عالم کی ضرورت ہوگی، رشتہ توڑنا ہوگا تو عالم کی ضرورت ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد چاہے جتنا انسان چاہے کہ اس سے الگ ہو جائیں، تو کیا کیا؟ ٹارگٹ کیا گیا۔ علماء کا ہر لمحے ہے علماء کی ضرورت ہے، لیکن علماء کے اوپر باقاعدہ طور پر حملہ کیوں کیا؟ ایام اللہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ دنیا کتنی رنگین ہے، ہم بتاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن اچانک 13 رجب کی ایک تاریخ آتی ہے، محفلوں کا سسٹم ہوتا ہے، علماء کی تقاریر ہوتی ہیں، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، مادی دنیا سے نکل کر انسان روحانیت کی طرف آ جاتا ہے۔ 13 رجب ختم ہوئی، شعبان کا مہینہ وارد ہوا، یکے بعد دیگرے ائمہ کی، معصومین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخیں آتی ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں جشن رکھے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے ظاہری طور پر لوگ آئے، تھوڑی سی محفل ہو گئی، لوگ گلے ملے، کھانا پینا کھا کر چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روح سے روح مل رہی ہے، مومنین سے مل رہے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا؟ ایک ایسی انرجی پیدا ہوتی ہے جو شیطان کو مات دیتی ہے، شیطان پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ مصافحہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی، کہیں نہیں مصافحہ کرو تاکہ تم ایک دوسرے سے رابطے میں رہو، ایسا رابطہ جو تمہاری روح میں رابطہ پیدا کر دے۔ شیطنت کو اسی سے تو تکلیف ہے۔ لہٰذا ہمارے درمیان یہ جو چیزیں ہیں، ایام اللہ، شعبان کا مہینہ ختم ہوا، پورا ماہ رمضان آ گیا، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، راتوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ شیطان ساری زندگی ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا رہا، سال بھر کوشش کی، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آیا ویسے ہی اس کی کوششیں فیل ہوتی نظر آئی۔ ماہ رمضان میں بھی ہمارے اندر جو کچھ رہ گیا تھا، اللہ نے کہا شب قدر میں آ جاؤ، تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اب اس کے آگے کہ تم ذمہ دار ہو۔ صلوات پڑھیں محمد اب اس کے آگے کہ تم ذمہ دار ہو۔ ایام اللہ ہمارے پاس ابھی بھی الحمدللہ محفوظ ہیں، ہم نے اسے بچا رکھا ہے۔ لہٰذا ادھر ماہ رمضان میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی تو کچھ دن گزرے تھے کہ کبھی ہمارے پاس ذی الحج کا مہینہ آیا، اور ذی الحج کے مہینے میں کبھی ہمارے ہاتھوں سے قربانی کروا کے ہماری روح کو پاک کروایا، کبھی غدیر کا اعلان سنا کے ہماری روح کو پاک کروایا۔ کہا اب تیار ہو گئے ہو تو آؤ، ابھی بھی اگر کسی کے یہاں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ڈھونڈ کر بتائیے۔ کوئی شیعہ ایسا ہو جو محرم آ جائے لیکن سینے پہ ہاتھ نہ مارتا ہو، اللہ نے کہا ہم ایسا انتظام کریں گے، شیطان تمہیں چاروں طرف سے گرفت میں لے گا، لیکن یا حسین کی صدائیں تمہیں گرفتاری سے آزاد بھی کرائیں گی، تمہاری روح کو اتنا بلند کر دیں گی کہ تم ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ شیطان کچھ بگاڑ نہ پائے۔ خبردار، اتنے پاک ایام کو اپنے اختلاف، درمیان کے اختلافات کے ذریعے ناپاک نہ کرنا، جھگڑوں کے ذریعے ان ایام کو برباد نہ کرنا۔ یہ اللہ کے ایام ہیں، ان میں اپنی روح طاہر کرو، جھگڑوں کو باہر رکھو، فساد کو باہر رکھو۔ صلوات پڑھیں محمد
بس عزیزو اپنے آپ کو طیب و طاہر کیا جائے ان ایام، تو دنیا ہمارے خلاف بہت سے محاذ کھول رہی ہے۔ یہ جتنے سوال کرنے والے ہیں ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ہم سوال میں پوچھ کیا رہے ہیں۔ جواب کا کالم نہ دینا بتا رہا ہے کہ آپ کتنا پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایام ہماری روح کو تبدیل کرنے کے لیے انشاءاللہ کل کی مجلس میں خاص طور سے ایک چیز جو ہے وہ بیان کریں گے کہ یہ جو ہم مجلسوں کے بعد ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، آپس میں مذاق کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بڑا ٹوکا جاتا ہے، لیکن نہیں ٹوکنا چاہیے۔ کیوں نہیں ٹوکنا چاہیے وہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، آگاہ رہیں۔ جب آگاہ رہیں گے تو بچنے کی فکر ہوگی، پھر راستے ملیں گے۔ ورنہ جو چیزیں پروردگار نے، دیکھیں آگاہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم کوئی بلا میں گرفتار نہیں ہوں گے، نہیں، بلائیں آئیں گی، لیکن پھر ہم اس کے لیے تیار رہیں گے، پھر ہم میں صبر کا مادہ ہوگا۔ لیکن جب چیزیں اچانک آتی تو انسان کو توڑ دیتی ہے۔ اچانک کسی چیز کو نہ آنے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی چیز اچانک نہیں آئی ہے، پوری تیاری سے ہے۔ امام اپنے اصحاب کو پوری طریقے سے تیار کر لیا۔ امام نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا۔ امام نے سب سے بتا دیا، سنو ہم جا رہے ہیں، نتیجہ موت ہے، صاف طور پر بتا دیا۔ ہم جا رہے، جو ہمارے ساتھ رہے گا مارا جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آنا چاہتا ہو تو آئے، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا امام۔ امام نے جو امتحان لیا شب عاشور، چراغ بجھایا، یہ 7 محرم کو کیوں نہیں کیا؟ 8 محرم کو کیوں نہیں کیا؟ اس کے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ تب تک جنگ ہونا حتمی نہیں تھا کہ جنگ ہو کے رہے گی۔ لیکن 9 محرم کو میں نے بتایا کہ جب شمر آ گیا تو اس کے بعد یہ جنگ طے ہو گئی۔ امام نے کہا اب اس جنگ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ علی اکبر نے تبھی تو پوچھا جب امام نے کہا کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو امام نے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ تو کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت ہو جائیں۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، عظیم جملہ ہے جناب علی اکبر کا، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ تو امام نے اپنے اصحاب کو گمراہ نہیں کیا، دھوکے میں نہیں رکھا، ہر بات کے اوپر بتاتے رہے کہ یہاں موت ہے، ختم ہو جانا ہے۔ یہاں تک کہ اصحاب کو چراغ بجھا کے امام نے کہا کہ جو بھی جانا چاہتا ہو چلا جائے، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ اگر کوئی بیعت توڑ کے امام کی جائے گا تو کیا ہوگا؟ جہنمی ہے۔ امام کو دھوکہ دے کر بھاگ کر جائے تو جہنمی ہے۔ امام نے کہا اگر کوئی چلا جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ توجہ فرما، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، یہ امام نے کہا۔ اس کے بعد اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ پھر امام نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں شرم آ رہی ہو کہ حسین دیکھ رہے ہیں، ہم سامنے سے اٹھ کے چلے جائیں گے، کیسا لگے گا؟ تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اندھیرا ہے، تمہیں کوئی نہ دیکھے گا، چلے جاؤ۔ امام نے ایک اور کام کیا یہاں پر۔ امام نے کہا اگر اس کے باوجود تمہیں شرمندگی لگ رہی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑو لو، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ کوئی پوچھے کہ تم نے حسین کو کیوں چھوڑ دیا تو کہنا ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا، ہم تو اس بچے کو پہنچانے آئے ہیں، ہم تو اس بچے کی وجہ سے یہاں سے آئے، تمہیں شرمندگی یہاں کے بعد بھی نہ ہوگی۔ لوگوں نے تلوار اپنی گردنوں پہ رکھ دی، مولا آپ کے بغیر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ مولا آپ مارے جائیں ہم زندہ رہ جائیں تو فائدہ کیا ہے؟ عزیزو جب اصحاب کی یہ کیفیت ہے تو ذرا اندازہ لگائیے وہ بھائی کہ جس کے اوپر زینب کو بھی اعتماد ہو، وہ بھائی جس پر
امام حسین کو بھی اعتماد ہو، وہ چچا جو سکینہ کا اعتماد ہے، جو علی اکبر کا اعتماد ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا کرے؟ ایسے ہنگامی ماحول میں، ایسے ہنگامی حالات میں شمر جیسا ملعون عباس کے لیے امان نامہ بھیج دے۔ ہائے عباس غیرت کے مارے مر نہ جائے تو کیا ہو، رونے لگے میرے مولا، تڑپ تڑپ کے روتے تھے۔ ہائے شمر نے کیا سوچا، شمر نے ایسی ہمت کیوں کی، شمر نے ایسی جسارت کیوں کی کہ میرے پاس امان نامہ بھیجا؟ فرمایا لعنت ہو ایسے امان نامے پر جس میں عباس محفوظ رہے، حسین مار ڈالے جائے۔ عزیزو، مولا عباس ایک ایسا کردار ہے کربلا کے اندر جیسا کردار دوسرا نظر نہیں آتا۔ جناب علی اکبر کی موجودگی ہے، جناب قاسم ہیں، لیکن مولا حسین کا جناب عباس کے ساتھ رابطہ بھائی ہے نا، ایک عجیب رابطہ ہے۔ ایک مرتبہ آ کر مولا عباس نے جب اجازت مانگی، کہتے تھے مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا عباس نے حسرت سے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی کبھی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ اے آقا وہ سب مارے گئے، وہ سب شہید کر دیے گئے۔ حسین شاید کہنا چاہتے تھے اے عباس مجھے افراز سے مطلب نہیں ہے، ارے میرا لشکر تم ہو، اے عباس تم چلے جاؤ گے حسین تنہا ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کو اجازت تو دینا چاہتے ہیں، لیکن آواز دی عباس اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ یہ پانی کا انتظام عباس سے کیوں کروا رہے ہیں؟ عباس بہت مضبوط آدمی کا نام ہے، عباس کے علاوہ کوئی یہ برداشت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ عباس بہت مضبوط ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی پانی کا نام سنا خیمے کے قریب آئے، اے سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ۔ میں یہ جملہ ہمیشہ پڑھتا ہوں جب بھی مولا عباس کے مصائب پڑھتا ہوں۔ ہر گھر میں ایک فرد ہوتی ہے جس پہ سب کو بڑا ناز ہوتا ہے، اس گھر کی وہ فرد عباس ہے۔ اگر عباس نے کہا ہے تو پھر ہو جائے گا، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چچا کہتے اور نہ ہو۔ سکینہ سے جیسے ہی مشکیزہ مانگا، سکینہ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد پانی ضرور مل جائے گا۔ اگر سارے بچوں کو بلا کے آنسو پوچھنے لگی، اے بچوں اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ جب میرا چچا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب اب ہم میں سے پیاسا کوئی نہیں رہے گا۔ خبردار کوئی گریہ نہ کرے گا، کوئی روئے گا نہیں، کچھ دیر صبر کرو، میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا۔ ادھر عباس جانے لگے۔ حسین نے عباس کے پرچم کو لیا، نصر من اللہ و فتح قریب کو مٹایا، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے میرے مولا یہ کلمہ استرجا کیوں لکھ رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے عباس اب پلٹ کے نہ آئیں گے۔ مولا نے جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، عباس تمہیں جنگ تو نہیں کرنا، عباس تمہیں دفاع کرنا ہے نا، دفاع کے لیے ایک نیزہ بہت ہے۔ عباس نے اس نیزے کو چوما اور چوم کے مولا حسین کے حکم کے مطابق آگے بڑھے۔ شاید کہنا چاہتے تھے مولا اگر میں چاہوں تو نظریں کافی ہیں، اس نیزے کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے عباس نے جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھایا، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہ تھا کہ جیسے ہی شیر نے ایک مرتبہ للکار کے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، فوجیں نہر کے اندر کود پڑی، لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ مولا عباس آسانی کے ساتھ فرات کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے مشک سکینہ کو بھرا۔ ایک منظر ہے پیش کر دوں اور اس کے بعد ختم دعا ہے۔ مولا عباس نے وہاں کے اوپر پانی اٹھایا، پانی اٹھانے کے بعد چلو میں دیکھا اور دیکھ کر اسے واپس پھینک دیا۔ یہی تو ہے، عباس کے ہونٹوں تک پانی نہیں پہنچا، عباس کے ہونٹوں تک پانی نہیں پہنچا، چلو میں اٹھایا اسے پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کی پیاس کا احساس ہے نا، اسے مواسات کہتے ہیں، کہ اگر میرا بھائی بھوکا ہے اور میں اسے کھانا کھلا سکتا ہوں تو میں اسے کھلاؤں۔
اگر نہیں کھلا سکتا تو تقاضائے محبت یہ ہے کہ جیسے وہ بھوکا ہے ویسے میں بھوکا رہ جاؤں۔ محبت کا تقاضا ہے جیسے وہ پیاسا ہے ویسے میں پیاسا رہ جاؤں۔ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، ہائے میرا آقا پیاسا ہے، ہائے سکینہ پیاسی ہے، یہ کہتے ہوئے پانی کو پھینک دیا۔ مواسات کا تقاضا ہے، عباس ہونٹوں سے پانی نہ لگائیں گے۔ اب جو مشق سکینہ کو بھر کے چلے، بلندی سے تیروں کی بارش ہوئی، عباس کا جسم چھلنی ہو گیا، پرواہ نہیں کی، داہنا بازو قلم ہوا، پرواہ نہیں کی، بایاں بازو قلم ہوا، پرواہ نہیں کی، مشق کو دانتوں سے دبایا، آگے بڑھتے جاتے تھے، سورت رفتاری کے ساتھ، تیزی کے ساتھ عباس آگے بڑھے، رکابوں پہ زور دے کے دیکھتے تھے خیمہ کتنی دور رہ گیا، کسی طریقے سے اسے پہنچا دیا جائے۔ شبر نے، میں نے بتایا، شبر نے مولا کا دل دکھایا ہے، خون کے آنسو روئے مولا۔ شبر نے کہا عباس کو ہدف نہ بناؤ، عباس پہ نشانہ نہ لگاؤ، تمہارا ہدف یہ مشکیزہ ہونا چاہیے۔ عباس کا دل اس مشکیزے میں ہے، ایک تیر آ کے لگا، پانی بہنے لگا، یہ پانی نہیں، خون جگر کا عباس کا جو بہ گیا۔ عباس نے جو خیمے کی طرح گھوڑا جا رہا تھا، موڑ دیا فوج اعداء کی طرف، گردن جھکا لی، ایک تیر آ کے آنکھ پہ لگا، ہاتھوں سے نکالتے کیسے، چاہا کہ جھک کر زانو سے دبا کر تیر نکال دے، ایک گر سر پہ پڑا، میرا مولا طرف کے زمین پہ آیا، اے آقا غلام کا آخری سلام، اے آقا غلام کا آخری سلام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگارہ جو واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو واسطہ محمد و آل محمد ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بہتر سے بہتر عزائے سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا برادر عزیز کی بیٹی، انہیں بحق محمد و آل محمد خصوصیت کے ساتھ جناب سکینہ کا واسطہ ہے، پروردگارہ انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو بھی مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع دنیا میں جہاں کہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں اس کو نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، حرمہائے مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ منتقم خون امام حسین فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا بهذا القلیل انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔